الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ میں جس روز شہید کیا گیا اسی روز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے کوفہ کو روانہ ہو پڑے۔ آپ کے اہل بیت موالی خدام کل 80 پر 2 82 نفوس آپ کے ہمراہ تھے۔ یہ مختصر سا اہل بیت کا قافلہ مکہ معظمہ سے جب رخصت ہوا تو مکہ مکرمہ کا بچہ بچہ اہل بیت کے اس قافلہ کو حرم شریف سے رخصت ہوتا دیکھ کر آپ دیدہ اور مغموم ہو رہا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قافلہ جب مقام شقوق میں پہنچا تو کوفہ سے آنے والے ایک آدمی نے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ کوفیوں نے بے وفائی کی اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، پھر خیمہ میں آئے۔ حضرت مسلم کی صاحبزادی سامنے آئی تو اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اس سے تسلی و شفقت آمیز باتیں فرمائیں۔ صاحبزادی نے خلاف عادت یہ مراعات دیکھ کر عرض کی کہ آج تو آپ مجھ پر یتیمانہ نوازش فرما رہے ہیں، شاید میرے والد مارے گئے۔ یہ سن کر حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ بے اختیار رو پڑے اور فرمایا بیٹی غم نہ کرو، میں تیرا باپ، میری بہن تیری ماں اور میری لڑکے تیرے بھائی بہن ہیں۔ صاحبزادی رونے لگی۔ فرزندان مسلم دوڑے اور والد کی شہادت کی خبر سن کر وہ بھی روئے اور پھر انتہائی دلیری سے فرمانے لگے چچا جان انشاءاللہ ہم کوفیوں سے باپ کے خون کا بدلہ لیں گے یا خود بھی ان کی طرح شہید ہو جائیں گے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ پھر اپنے ہمراہیوں میں سے ایک تقریر فرمائی اور فرمایا کہ کوفیوں نے بد عہدی کی اور مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ تم میں سے جس کا جی چاہے واپس چلا جائے۔ چنانچہ بعض لوگ جو ادھر ادھر سے آ کر مل گئے تھے یہ سن کر واپس چلے گئے اور جو شہید ہونے والے تھے وہ رہ گئے۔ آگے بڑھے تو ایک مقام صالبہ پر آ کر اترے۔ حضرت امام اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد روتے ہوئے اٹھے اور فرمایا بہن میں نے نانا جان کو خواب میں دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر فرما رہے ہیں کہ اے حسین تم جلد ہم سے آ کر ملو گے، اور ایک سوار کہہ رہا ہے کہ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی قضائیں ان کی طرف چل رہی ہیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں اور حق ہمارے ساتھ ہے۔ بس علی اکبر نے عرض کی تو پھر موت کا کیا خوف کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے۔ ابا جان ہم گلزار شہادت کو پھولا پھلا دیکھ رہے ہیں، دنیا سے بہتر گھر اور عمدہ نعمتیں ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت امام اب یہاں سے سبق مل رہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل بیت سبھی اعلی کلمت الحق کی خاطر کمر بستہ تھے۔
اور موت سے متعلق ہراساں نہ تھے، اور یزید کے فسق و فجور کے خلاف آواز بلند فرمانے میں کسی دنیوی نقصان کا انہیں مطلق خیال نہ تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کی خبر پا کر ابن زیاد نے اور ابن رباحی کو 1000 لشکر دے کر حضرت امام کو گھیر کر کوفہ میں لانے کے واسطے آگے بھیج دیا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لشکر کو دیکھا تو ایک شخص کو معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ یہ کیسا لشکر ہے۔ اتنے میں حر ابن رباحی خود حضرت امام کے سامنے آیا اور کہنے لگا، مجھے ابن زیاد نے آپ کو گھیر کر کوفے میں لے جانے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر میں خطبہ پڑھ کر فرمایا کہ اے لوگو، میرا ارادہ ادھر آنے کا نہ تھا، مگر پیدر پہ تمہارے خط پہنچے، قاصد آئے کہ جلد آؤ تو میں آیا۔ اب اگر تم اپنے وعدے پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر چلوں، ورنہ واپس چلا جاؤں۔ حر بولے کہ خدا کی قسم، میں ان خطوط سے خبردار نہیں ہوں۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مگر تمہارے اسی لشکر میں سے بہت سے ایسے آدمی موجود ہیں جنہوں نے مجھے خط لکھے، پھر آپ نے خطوط پڑھ کر سنائے۔ اکثر نے سر نیچا کیا اور کچھ جواب نہ دیا۔ حر نے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت، ابن زیاد نے مجھے آپ کو گھیر کر کوفے لے چلنے کا حکم دیا ہے، مگر میرے ہاتھ کٹ جائیں جو آپ پر تلوار اٹھاؤں، چونکہ مخالف میرے ساتھ ہیں۔ اس لیے مصلحت یہ ہے کہ میں آپ کے ہمراہ رہوں، رات کو آپ مستورات کا بہانہ کر کے مجھ سے علیحدہ اتریں، اور جب لشکر والے سو جائیں تو آپ جس طرح چاہیں چلے جائیں۔ میں صبح کو کچھ دیر جنگل میں تلاش کر کے واپس چلا جاؤں گا اور ابن زیاد سے کچھ بہانہ کر دوں گا۔ سبق: حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض اتمام حجت کے لیے ان لوگوں کی دعوت پر وہاں تشریف لے گئے، اور صرف دین کی حمایت کا جذبہ آپ کو آگے لے گیا۔ جو گستاخ آپ کا مدعا سلطنت کا حصول بتاتے ہیں، وہ غور تو کریں کہ اگر بقول ان کے آپ کا یہی مدعا ہوتا تو آپ اس بے سر و سامانی کے ساتھ ہرگز سفر نہ فرماتے، جبکہ آپ کو علم تھا کہ دشمن بے حد قوی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لشکر رکھتا ہے۔ ادھر لشکر عظیم، ادھر چند نفوس قدسیہ۔ کیا کوئی عقل کا دشمن یہ کہہ سکتا ہے کہ اس بے سر و سامانی کے ساتھ آپ سلطنت کے حصول کے لیے نکلے تھے؟ ہرگز نہیں، بلکہ آپ کو میدان میں صرف حمایت دین کا جذبہ لے گیا، نہ اپنی آن کی خاطر، نہ اپنی شان کی خاطر وہ میدان میں نکل آئے، فقط ایمان کی خاطر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت